کر دی. یہ کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے ارتقاء کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس ارتقاء کے جو پروگرام میں جو ہم ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں آئیے رحمان صاحب کو. آئیے رحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. ان کا جو کام رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جس طرح وہ ڈیفینڈ کرتے ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تھے اور ایک سول سوسائٹی ایک اچھی سول سوسائٹی کے لیے ان کی کوششیں رہیں پوری زندگی. 91 ایئرس کی ان کی ایج میں شروع سے ہی وہ ہمیشہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے. ارتقاء سے بھی ان کا ایک تعلق رہا. جب ارتقاء کا 2000 اس میں پروگرامز ہوئے تھے ہم نے حمزہ الوی لیکچر سیریز کا آغاز کیا تھا تو اس میں 2008 میں ان کا ایک لیکچر ہوا تھا جس کا اگر ٹائٹل جو اب بھی ریلیونٹ ہے بہت زیادہ وہ یہی تھا کہ پاکستان ایٹ 61 نیدر اے اسٹیٹ نور اے نیشن. اور ابھی بھی ہم اسی مسئلے سے نمٹ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کے علاوہ انہوں نے ارتقاء میں کچھ لیکچرز بھی دیے جس میں ایک پبلک انٹلیکچر کے اوپر تھا ان کا لیکچر اور ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک جینیسس آف پاکستان کے حوالے سے ایک سیریز بھی شروع کی جائے ان کی لیکچرز کی. اور جو آخری ان کے رہا کچھ مہینے پہلے ان کی وفات سے پہلے وہ تھا حمزہ الوی لیکچر جس میں انہوں نے پریزائڈ کیا تھا اس سیشن کو جس میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کی تھی. راجہ سلمان اکرم راجہ نے اس کو انہوں نے پریزائڈ کیا تھا. تو ان کے کام ظاہر ہے آپ سب لوگ جو موجود ہیں اور جو دوسرے لوگ بھی جو اس پروگرام میں شامل ہیں وہ سب کسی نہ کسی حوالے سے آئیے رحمان کو جانتے ہیں اور ان کے کام کو بھی تو اس پہ کچھ کہنا بہت کچھ کہا اور لکھا بھی گیا اس پہ اور آگے آپ لوگوں سے چاہیں گے کہ آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں. یہاں ہم نے 7 لوگوں کو دعوت دی اس پروگرام میں جو خود بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, ایکٹیو رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور سول سوسائٹی کے حوالے سے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی دی ہے اپنی رائٹنگس کے ذریعے بھی اور فزیکلی بھی ان کاموں میں انوالو ہو کے. تو کافی سینئر وہ دوست اور احباب ہیں جو ان کا کسی نہ کسی حوالے سے آئیے رحمان صاحب کے ساتھ کوئی نہ تعلق رہا ہے. تو اگر میں جو ہمارے ساتھ مہمان جن کو ہم نے دعوت دی ان کا نام میں یہاں بتا دیتی ہوں پھر ہم پروگرام کی طرف جائیں گے. اس میں جو ہے عارف حسن صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو ہے سیدہ حمید ہیں جو کہ انڈیا سے ہیں اور حسین نقی صاحب ہیں, اسی طرح زورا یوسف صاحبہ ہیں, حارث خلیق ہیں, انیس ہارون جو ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے, وہ شاید ابھی جوائن نہیں کیا. اسی کے علاوہ ٹپن بوس صاحب جو ہیں وہ بھی انڈیا سے ان کو دعوت دی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے آئیے رحمان سے جڑے رہے ہیں, ان کے کاموں کے حوالے سے, ان کی تحریک کے حوالے سے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کی جو آج 1 سپٹمبر ہم نے اسی وجہ سے چوز کی تھی کہ ان کی سالگرہ کا دن ہے, تو ہم ان کو بیٹھ کے ایک ٹریبیوٹ پیش کر سکیں اور ان کی یادوں کو دہرا سکیں. یہ ہوگی کہ 7-8 منٹ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے ان سے تعلق کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں اور پھر اس گفتگو کو ایک کے بعد ایک جاری رکھیں گے. میں سب سے پہلے عارف حسن صاحب کو دعوت دوں گی بات کرنے کی. جو ان کا کام ہے, جو آج کل جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ مستقل لکھتے رہے ہیں. بہت کام ہے ان کا مختلف کراچی کے علاقوں پہ بھی, اربن سٹی پلاننگ کے حوالے سے بھی. تو عارف حسن صاحب آپ کا جو تعلق رہا آئیے رحمان صاحب کے ساتھ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی کچھ کہنے کی. میں جو میرا رشتہ رہا رحمان صاحب سے وہ بیان کرتا ہوں اور اس میں کچھ باتیں نکل آئیں گی جو ہم نے کام اکٹھا کیا. میری ملاقات پہلی رحمان صاحب سے 1967 میں ہوئی تھی. یہ نیڈوز ہوٹل میں ہوئی تھی. میرے سے کوئی 13-14 سال بڑے تھے مگر کچھ رشتہ
انہی ملاقاتوں میں قائم ہو گیا. میں 6 مہینے کے لیے لاہور میں ٹھہرا ہوا تھا. تو اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد میرے یہاں بجلی چلی گئی. اس ملاقات کے بعد ہماری تقریباً روز ملاقات ہوتی تھی، اور اس ملاقات میں نثار عثمانی صاحب، مہدی حسن صاحب جو میرے ماموں بھی ہیں وہ، پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی ارشد عبداللہ صاحب بھی آتے تھے. تو ہم ملا کرتے تھے، گپ شپ رہتی تھی. اس زمانے میں رحمان صاحب جو ہیں فلم رپورٹر تھے، فلم رپورٹر بھی تھے، اور وہ ورلڈ سنیما کو ٹٹول رہے تھے اس زمانے میں. تو اس پہ بھی گفتگو رہتی تھی. اور ضیاء سہری صاحب بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. وہ ایک فلم بنا رہے تھے اس زمانے میں لاہور میں، تو ان سے ملاقات رہتی تھی. سب ہم اکٹھے ملتے تھے. اور کئی دفعے ہم فلم شوٹنگ دیکھنے کے لیے بھی گئے، کیونکہ وہ رحمان صاحب کو بلایا جاتا تھا تو ہم بھی ساتھ چلے جاتے تھے. اور ان میٹنگ میں گفتگو جو ہے زیادہ تر سیاسی ہوتی تھی. اور پھر زمانہ بدلا، ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی، تو رحمان صاحب کے ساتھ ہم جلسے جلوس میں بھی گئے، ان کے ساتھ مل کے نعرے بھی لگائے. پھر زمانہ پھر بدلا، اور ہمارا دوسرا جو رشتہ قائم ہوا وہ کچھ عرصے بعد ہوا. وہ مشرقی پاکستان کے ثانیہ کے دوران ہوا. عارف صاحب اگر کوئی بیٹری ہے آپ کے پاس تو وہ استعمال کر لیں تاکہ. بیٹری تو میرے پاس کوئی نہیں ہے بالکل بھی، ہوتی تو میں ضرور استعمال کر لیتا، اگر نہیں ہے. بجلی چلی گئی، یہ کمپیوٹر ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہی غنیمت ہے. تو ایسٹ پاکستان کا جو ثانیہ تھا اس کے دوران گفتگو رہی، میٹنگ رہی، اور پھر رحمان صاحب نے اور ساتھیوں نے مل کے اخبار نکالا آزاد. تو آزاد کے نکلنے کے، آزاد واحد اخبار تھا پورے پاکستان میں جو فوجی ایکشن جو تھا ایسٹ پاکستان میں اس کی مخالفت کرتا تھا، اور کوئی اخبار نہیں تھا. اسی وجہ سے اسے بند کر لیا گیا اور اخبار نکالنے والوں کو جیل بھیج دیا گیا. تو یہ ایک دور ہم نے ان کے ساتھ کچھ گزارا، ملاقاتیں رہی، اس دور میں گفتگو رہی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا آزاد میں، امید ہے اس کی ریکارڈز ہوں گے، اس کو شائع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ تھا، اور ان کی نقطۂ نظر کیا تھی اس وقت وہ ان مضامین میں موجود ہے. پھر بھٹو کا دور آیا، تو یہاں ہماری ان سے بہت قریبی واقفیت اور دوستی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک میگزین حکومت نے نکالی تھی، اس کا نام تھا سنیما دا ورلڈ اوور. اس کے ایڈیٹر بن گئے تھے سنیما دا ورلڈ اوور کے. اور اس دوران انہوں نے بہت قریبی مطالعہ کیا ورلڈ سنیما کا، فرینچ، جرمن، اٹالین، پوسٹ وار، پری وار، ان سب کا. اور میرے خیال میں پاکستان میں، خیال میں کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے یہ سنیما کو اس کے پولیٹیکل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں اینالائز کیا گیا ورلڈ سنیما کو. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد بھی یہ کبھی نہیں کیا گیا. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اگر اس کی بھی مضامین مل سکے اور اس کے ایڈیٹوریلز اور آرٹیکل مل سکے، ان کو بھی چھپنا چاہیے، کیونکہ یہ آج کل کے دور کے لیے، خاص طور سے جو صورتحال ہے ملک کی، خواتین کے حوالے سے، خاندانوں کے رشتوں کے ٹوٹنے کے حوالے سے، یہ انالیسس جو تھے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تعلق رحمان صاحب سے ذرا کم ہو گیا اس کے بعد، کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کے سلسلے میں انوالو ہو گئے، انڈیا پاکستان پیس کانفرنسز کے، پیس موومنٹ کے حصہ بن گئے. میں اس سے باہر تھا، مگر اس کے باوجود جب بھی وہ کراچی آتے تھے تو ملاقات ہو جاتی تھی. وہ فون کرتے تھے، کوئی 5:30 بجے ان کا قاعدہ تھا، فون کرتے تھے اور ہمیشہ انگریزی میں کہتے تھے، عارف صاحب آر یو ایٹ ہوم ٹوڈے؟ اور میں کہتا تھا جی رحمان صاحب میں گھر پہ ہوں. میں آؤں گا
کسی کو ساتھ لے کے آؤں گا، کھانے کا تکلف نہ کیجیے گا. سو دس واز دی سیٹ ڈائلاگ، یہ ہمیشہ ہوتا تھا. تو یہ ملاقاتیں رہیں. ان ملاقاتوں میں گلوبل افیئرز ڈسکس کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی. ایوکشنز، ہاؤزنگ، لینڈ، سوشل چینج. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ حصے، یہ چیزیں جو تھی، یہ یو آر سی، یہ اے سی ایچ آر کہہ رہا ہوں، ایچ آر سی پی کے ایجنڈا پہ آئیں. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس تھیں، جو کہ طے ہوا تھا کہ ہم استعمال کریں گے. تو رحمان صاحب کہا کرتے تھے میرے سے، یو آر آ اسکاؤٹ ان کراچی. تو اب اسکاؤٹ جس کا تھا میں، وہ تو ہے نہیں. اب مجھے نہیں پتا کس کا اسکاؤٹ ہوں بھی یا نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے. تو اب اس میں ختم کروں گا بات کو، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. ہماری ایک قریبی جو تعلق رہا وہ ضیاء کے دوران، ایم آر ڈی کے دوران رہا، جب رحمان صاحب جو ہیں جرنلسٹ موومنٹ کا حصہ تھے. کچھ عرصے جرنلسٹ جو ہیں، رحمان صاحب بھی ان میں شامل تھے، میرے گھر میں چھپے بھی رہے، اور وہاں زیادہ ہمارا انٹریکشن ہوا، زیادہ سمجھ میں آئی کہ ان کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، کیونکہ سارے دن بیٹھے رہتے تھے وہاں، تو گفتگو زیادہ ہوا کرتی تھی. تو وہ زمانہ بھی دیکھا. اچھا، اب میں آخر میں یہ کہوں گا کہ رحمان صاحب ایک پبلک انٹلیکچوئل تھے. مگر پھر پبلک انٹلیکچوئل ہوتا کیا ہے؟ پبلک انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے جو کسی کا ملازم نہیں ہوتا، جسے آزادی ہوتی ہے اپنے خیال کا اظہار کرنے کی، اپنی سوچ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، بغیر خوف کے، اور نو فیئر نو فیور. اور میرے خیال میں رحمان صاحب جو ہیں اس ملک کے، میری نظر میں، یہ سب سے بڑے انٹلیکچوئل تھے، پبلک انٹلیکچوئل تھے. اور ان میں کچھ خصوصیات تھیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی، جن کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا تجربہ بہت وسیع تھا، اور انہوں نے اس تجربے کو اینالائز کیا تھا، صرف ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. دوسرا، ان کا علم بہت وسیع تھا. انہوں نے اس علم کو اپنے تجربے سے جوڑا تھا، جو عموماً ہوتا نہیں ہے. تیسری چیز، ان کی یادداشت جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، ایلیفنٹس میموری. ان کی یادداشت جو تھی وہ عجیب و غریب تھی، کیا کیا ڈیٹیلز انہیں یاد تھی. اور ان سب چیزوں کو ہم اگر اکٹھا کرتے ہیں تو ان کا ایک انٹیوشن تھا، اور وہ انٹیوشن انہی تجربات، اسی علم کی نتیجے میں پیدا ہوا تھا. وہ ایک چیز کو آبزرو کرتے تھے، اور اس آبزرویشن ہی میں مسئلہ سامنے آ جاتا تھا، اور پھر وہ سوال پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہے. اور وہ جو کیوں کا سوال ہے، اس کا جو جواب تھا، اس میں یہ سارا علم، یادداشت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ کے سمو جاتی تھی. تو بہت انٹلیکچوئلز ہیں لوگ جو سمجھے جاتے ہیں انٹلیکچوئلز، قابل لوگ بھی ہیں، مگر جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، سیاسی جماعتوں کے سامنے یا ملازمت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ پبلک انٹلیکچوئلز نہیں رہتے. رحمان صاحب اس کیٹیگری میں نہیں تھے. اور نوجوان سارے ملک میں ان کو انسپریشن مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں. اور ان کا ذاتی تعلق جو تھا وہ بے شمار لوگوں سے تھا، ان گنت لوگوں سے تھا. تو اب یہ ہے کہ 1 ستمبر ہے، ان کی سالگرہ ہے. ان کو سالگرہ مبارک ہو. ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے 1 ستمبر. اور مہربانی کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی سالگرہ. بہت بہت شکریہ.
آپ میوٹ پہ ہیں. بہت شکریہ عارف حسن صاحب, آپ نے پبلک انٹلیکچوئل کا ذکر کیا اور ہم نے ان کو دعوت بھی دی تھی آئی رحمان صاحب کو کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کریں. تو پھر اس دن آپ بھی میرے خیال سے موجود تھے اس سیشن میں. تو وہی بات کہ آئی رحمان صاحب ایک پبلک انٹلیکچوئل تھے, کیونکہ وہ انہوں نے عام عوام کے لیے ان کا انٹلیکچوئل جو بھی تھا انٹلیکچوئلزم وہ عوام کی فلاح کے لیے یا پبلک کے لیے تھا. میں اب ہماری انڈیا سے جو مہمان ہیں سیدہ حمید, ڈاکٹر سیدہ حمید کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ویمنس کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, رائٹر ہیں. کئی کتابیں ان کی جو ہے تحقیقی اور علمی کتابیں ان کے کریڈٹ میں ہیں. فارمر ممبر رہ چکی ہیں وہ پروگرام پلاننگ کمیشن آف انڈیا کی, اور پیس کمیٹی جو ہے اس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا جو تھی سینٹر فار ڈائلاگ اینڈ ریکانسیلیشن, اور اس حوالے سے وہ پاکستان بھی آئی تھی اور آئی رحمان سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سوری, آئی رحمان کے ساتھ جو تعلق رہا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ہما غفار, اور ارتقاء انسٹیٹیوٹ کو میرا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے رحمان صاحب کی سالگرہ پہ اس ویبینار کا منعقد کیا ہے. میرے لیے رحمان صاحب کی یاد ایسی ہے کہ جیسے اس کے لیے الفاظ بہت ہی مشکل ہیں ڈھونڈنا, کیونکہ اکثر جب رحمان صاحب ہندوستان آتے تھے, یہاں انیس بیٹھی ہیں اور وہ ہم لوگ ساتھ اس مشن میں تھے, تو وہ یہاں میرے پاس آ کے ٹھہرتے تھے. میں جامعہ میں رہتی ہوں, جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی which has now become quite famous for so many reasons. تو وہ یہاں آ کے ٹھہرتے تھے, and it was he was just a wonderful guest to have. I'm just going to talk a little bit personally about him and then maybe talk a little bit about his role and his contribution in furthering the Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy. So he used to come, wake up early in the morning, go out in the lawn for exercises, اور پھر ہمارے ایریا میں which is a 95% Muslim dominated area, وہاں وہ سائیکل رکشہ پہ چلے جاتے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. And once رحمان صاحب left the house, you didn't know when he'll come back. آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ نہیں پتا. رحمان صاحب is gone. Always ready. جب بھی رحمان صاحب یہاں پریس کلب چلیے, رحمان صاحب ہیبیٹیٹ سینٹر, ہمیشہ تیار رہتے تھے. بٹ اتنی ڈیمانڈس تھی ان پہ, اتنے لوگ تھے, اتنے چاہنے والے تھے ان کے. پورے دلی میں ہم لوگ دلی میں بھی ساتھ تھے, لاہور میں بھی ساتھ تھے, کراچی میں بھی ساتھ تھے, بینگلور میں بھی ساتھ تھے. بہت سی جگہ جہاں جہاں کنونشنز ہوئے وہاں رحمان صاحب اور ہمارا ایک ساتھ رہتا تھا, which is absolutely the most unforgettable. کیونکہ ہمارے دو پلرز تھے. نقی صاحب of course has also I witnessed to all of this. ایک ڈاکٹر مبشر تھے اور ایک رحمان صاحب تھے. اور میں in preparation for this meeting میں دیکھ رہی تھی کچھ رحمان صاحب کے آرٹیکلز وغیرہ کہ میں کچھ اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے. اور ایک بینگلور کنونشن ہوا تھا جس میں 150 پاکستانیز had come to Bangalore, اور انڈیا سے تو بہت لوگ تھے. اور بینگلور میں رحمان صاحب was chairing, he was the president of the India chapter, or Admiral Ramdas Pakistan chapter, and Admiral Ramdas was the chair of the India chapter. تو اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ what is worrying is that religious extremism is beginning to become acceptable. یہ 2000 and we are in 2021 today. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ straight structures will not find their way to peaceful coexistence because they are cast in a confrontational mode. It is for the public to take them off the pedestal they have placed themselves on. بالکل forthright, hit the nail on the head. Kabhi no compromise whatsoever.
every time he just spoke his mind. And then he also said something which ye bhi maine note kiya tha in preparation for this meeting. Governments are willing to give visas to politicians and judges. I'm now quoting from Rahman Saab's speech. Governments are willing to give visas to politicians and judges. They are not the best. They are obstructionist elements. These facilities have to be given to people, to workers, to women activists. And फिर उन्होंने ये कहा कि women in decision making could bring about a very positive change. और मैं तस्वीरें देख रही थी रहमान साहब की, and of course Anis will talk much more about it, when जब WAF के साथ और with different women's organizations, leave alone the women's organizations in Lahore, Karachi, Islamabad, everywhere in Pakistan, magar India mein with women's organizations he was standing. In fact, if I can say this, mujhe Rahman sahab lagte hain the proverbial South Asian. Na Dr. Mubashir Hasan, na Rahman sahab. I can't put them into any kisi box mein main unko nahi rakh sakti. So mere liye they were the proverbial South Asians. और फिर मैं when I go back कि हसनपुर में वो पैदा हुए, हसनपुर करनाल में है, और वहां से उनका एक्सपीरियंस ये था कि उनके वालिद आए थे हमारे खानदान में, हमारे एक अंकल थे वेरी क्लोज टू माय फादर, जो मुस्लिम लीग के लिए प्रोविंशियल असेंबली के लिए रन कर रहे थे, और उनके कैंपेन में उनके वालिद आए थे, छोटे से रहमान साहब आए थे हमारे वतन में, which was पानीपत. That was his first recollection. और फिर सारा उनकी the story unravels के कैसे उनका convoy looted and people were attacked and people were killed. इसके बारे में he never talked about it. मगर एक बात है कि none of this bitterness, कोई भी bitterness उनकी किसी भी जिंदगी में कहीं भी उनकी किसी गुफ्तगू में, तकरीरों में, तहरीरों में कोई बिटरनेस नहीं, इस जो उनका एक्सपीरियंस था उसमें कोई बिटरनेस नहीं थी. और ये बातें अगर हम उनसे कहते थे रहमान साहब बताइए, तो ही यूज्ड टू जस्ट गाइड ओवर देम, नहीं बात करते थे. तो मुझे ये लगता है कि इनकी 3 किताबें जो हैं और मुतअद्दिद उनके न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं, मेरे लिए तो दे आर एन encyclopedia for anyone who wants to understand what human rights, religious and ethnic discrimination, encroachment of the state in rights of ordinary citizens. तो रहमान साहब की ये जो उनकी कैनवस थी, it was so large. और उनके अगर मैंने रहमान साहब से पूछा, रहमान साहब was a great admirer of my ancestor मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तो उनकी मेरे रहमान साहब को ये बहुत पसंद था. और अपने बारे में अगर कोई शेर पढ़ते तो यही शेर पढ़ते, नकी साहब आपसे मुखातिब हूँ, गिरह में दाम न दफ्तर में नाम है हाली, गिरह में दाम न दफ्तर में नाम है हाली, तुम ही तो शहर में हो एतबार के लायक. तो ये थे रहमान साहब, ये थी उनकी पूरा परसोना. और मुझे आज भी याद है कि जब रहमान साहब की when his nephew was killed, the famous defense lawyer आप लोग जानते हैं, who actually defended a lecturer on cases of blasphemy. I mean, that was the time Rahman Sahab was really shaken. और मेरी जिंदगी में the greatest deprivation was that when Dr. Mubashir passed away, I could not come and Fatiha नहीं पढ़ सकी उनकी कब्र पे, because that was the time Corona hit us. जब रहमान साहब गए, I could not come, I could not be with him at that time, because हमारे तो रास्ते बंद किए देते हैं दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरेबानों के. तो हम तो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं. मैं और अपने बारे में कह सकती हूँ, मेरे जो को चेयर हैं, ही इज इन फैक्ट सीनियर टू मी, इज तपन बोस, जो इस वक्त मैंने फोन किया था कि आप नहीं आ रहे उस प्लेटफॉर्म पे. उन्होंने कहा इस वक्त इतनी बुरी हालत है रोहिंग्यास की कि मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं. आई जस्ट want to come, but there is कोई इस दरवाजे में, इस दीवार में कोई दरार नहीं है. तो ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे लिए रहमान साहब, knowing him was just one of the most precious moments of my life. और
رحمان صاحب کے بارے میں آخر میں پھر میں مولانا حالی ہی کو کوٹ کروں گی. میں نے تو بہت غالب اور میر وغیرہ کے شعر لکھے تھے, بٹ آئی تھنک آئی ول اسٹاپ ود مولانا حالی because I feel that's the best tribute I can offer. حالی صاحب نے کہا ہے, مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر, مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر, شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ. So that was my رحمان صاحب. بہت بہت شکریہ. شکریہ سیدہ حمید صاحبہ, آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اور اشعار کے ذریعے رحمان صاحب کو ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, اور خصوصاً جو آپ کا آخری شعر تھا کہ مال ہے نایاب, تو اس سے زیادہ ان کی شخصیت پہ کوئی اور کہنا جو ہے وہ مشکل ہے کہ وہ واقعی میں نایاب لوگوں میں سے تھے. میں اس کے بعد انیس ہارون صاحبہ کو دعوت دوں گی. ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ انیس صاحبہ جو ہے اس کے اوپر اور روشنی ڈال سکتی ہیں, جو پیس کمیشن تھا اس میں انہوں نے جو کام کیے. اگر یہ آپ وہ نہ کریں, میں 7:32 ہو گئے ہیں, میں 7:45 پہ یہاں نہیں ہوں گا, مجھے جانا ہے. تو اگر میں ہارون صاحب, جی میں ان کو تھینک یو انیس. ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کو آخر میں بلائیں تاکہ آپ اس پورے سیشن کو کنکلوڈ کریں, اور ایک طرح سے آپ کی جو تعلق رہا ہے. دیکھیں نا, سیدہ صاحبہ نے اس کو ہر طریقے سے مکمل کر دیا ہے. رحمان صاحب کے متعلق جو ڈسکشن ہو سکتا ہے, اور جو اتنا بریف, مطلب کہ مجھے تعجب ہے کہ سیدہ حامد کسی ڈیلی اخبار کی ایڈیٹر کیوں نہ ہوئی. ان کو ہونا چاہیے تھا رحمان صاحب کی طریقے سے, بیکاز اچھا دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ ایڈیٹر ہونا چاہیے تھا انہیں. پاکستان ٹائمز کے تو وہ چیف ایڈیٹر رہے بہت تھوڑے دن, آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت تھوڑے دن رہے رحمان صاحب اس کے چیف ایڈیٹر, اور عزیز صدیقی صاحب رہے. دو شخصیات ایسی تھیں جس کے ایک تو ظاہر ہے کہ جب راشد کے ساتھ یہ ہوا, اور وہ آیا تھا ہمارے دفتر, بہت میں نے رحمان صاحب نے اس کو کہا کہ تم رک جاؤ یہاں. اس نے رحمان صاحب سے کہا کہ رحمان صاحب آپ مجھے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ تو رند بلوچ ہیں, تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو میں اس کی ڈیفنس لائر نہ رہوں اور وہ ایکس پارٹی ڈیسیشن ہو جائے. دوسرا, میں نے رحمان صاحب کو ڈیویسٹیٹڈ دیکھا جب عزیز صدیقی صاحب کا انتقال ہوا, کیونکہ عزیز صدیقی صاحب اور رحمان صاحب ایک ایسا یعنی ڈو تھا جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ایک آزاد صحافت, ایک اعلیٰ پائے کی یعنی صحافت, اور ساتھ ساتھ ایک علاقائی طور پہ ایک دوستانہ تعلقات کا جو ایجنڈا تھا وہ ان لوگوں نے بنایا تھا. اور ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن 86 میں بن گیا تھا, لیکن جب رحمان صاحب آئے اور عزیز صدیقی صاحب آئے تو انہوں نے اس کو اس مطلب پبلک ڈومین میں لے بھی گئے اور اس کو اٹیچ کیا لوگوں کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ علاقے میں. سیدہ صاحبہ نے اس کا ذکر کیا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیپال جو تھا اس میں بہت سارے سیشنز ہوئے اور سارے لوگ شریک ہوئے, اور اس کے علاوہ سری لنکا میں, اور اس طریقے سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یعنی بنگلہ دیش تک میں ہم لوگ ہی داخل ہو سکتے تھے. یہ مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ رحمان صاحب اور میں بنگلہ دیش بننے کے بعد 4-5 بار گئے, اور ہم لوگ نہ صرف ریسیو کیے جاتے تھے بلکہ ہمیں انہوں نے اپنے الیکشن میں سمجھیے ایک طریقے سے پرائم رول دیا تھا کہ ہم لوگ اس کو کنڈکٹ کرائیں, اس کو کنڈکٹ کرانے کے ہم طریقہ کار سجیسٹ کریں, اور ہم لوگ وہاں گئے تھے. تو ایک یہ بھی بات تھی. سیدہ صاحبہ نے تکلف کے اپنے خاندان, عارف حسن صاحب کے والد تھے جن کے الیکشن کیمپین کے لیے, جو عارف حسن اور معصومہ حسن کے والد صاحب تھے, ان کے الیکشن کے لیے گئے تھے وہ وہاں پر,
اور ان کے مقابلے میں وہ جیتا تو ایک وہاں پہ کانگریس کا کینڈیڈیٹ تھا، لیکن ان لوگوں نے کیمپین کیا. یہ دوسری ایک بات جو بہت ہی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا گیا. تو ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ چاہیے ہے کہ دو حصے ہیں ان کے. ایک تو ان کی تقریریں ہیں جو مختلف جگہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو کلیکٹ کرنا شروع کرنا چاہیے، اور یہ پروجیکٹ ہیومن رائٹس کمیشن کر سکتا ہے، اس کے وسائل بھی ہیں، اور بھی مطلب اس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جس سے وہ اس ریسرچ کو فنڈ کر سکتا ہے، کیونکہ میں ٹریجرر ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ اور مختلف ملکوں میں چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی ان کے دوستوں کے ذریعے سے وہ کیا جا سکتا ہے. سیدہ صاحبہ نے جیسے جو کوٹیشنز ان کے پڑھے یہ نایاب ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے یہاں پہ پاکستان میں لوگ بہت کم واقف ہیں. خیر پاکستان تو وہ بدقسمت ملک ہے جس نے رحمان صاحب کی پاکستان کے لیے اتنی سروسز کو اس کی اسٹیٹ نے نہیں ریکگنائز کیا. کہ جو اچھا دوسری ایک جو اہم رحمان صاحب کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ظاہر ہے کہ رحمان صاحب واز اے مارکسسٹ، اور انہوں نے اس کو کبھی نہ چھپایا نہ اس کو کانٹراڈکٹ کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کو یہ کیا کہ جو ہم لوگ مطلب ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ایکسل کریں، تبھی ہم اپنے آپ کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مارکسسٹ ہیں جو پاکستان میں اس یعنی نقطہ نظر کو آگے لاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ رحمان صاحب نے پاکستان کے ہر طبقے میں کے ساتھ انٹریکٹ کیا. میں نے تو ایک جنرل صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ وہ بدقسمت ہیں کہ جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں رحمان صاحب کو نہیں بلایا. ان کو سول سروسز کے ہر یعنی آرگنائزیشن نے ہمیشہ ان کو انوائٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ انلائٹن ہوئے. اس کے انہوں نے آزاد تو اس لیے نکلا کہ ان سب لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا تھا. یہ آپ یہ اتنا بڑا المیہ تھا کہ ان سب لوگوں کو پاکستان ٹائم ہم لوگ سے نکال دیا. اور اس کے کرتا دھرتا ایک جرنلسٹ تھے اور ان کا نام سیڈے سلیری صاحب ہے. وہ یعنی ان کی کارروائی تھی کہ انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن ان لوگوں نے پھر جو ان کے ویجز ملے، کیونکہ ہماری یونین اس وقت ایک تھی اور اسٹرانگ تھی، اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے مل کے وہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ تھی. میرا تو رائے یہ ہے کہ اس پاکستان کو توڑا ہی اس لیے گیا کہ اس سے علیحدہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت نہ رہ سکے نہ آ سکے. تو بہرحال رحمان صاحب نے اور سب نے اپنے تمام جو ویجز ملے تھے، آپ یقین کریں کہ رحمان صاحب کا اگر فیملی اتنی انٹیگریٹڈ نہ ہوتی تو بچے یعنی بھوکے بھی مرتے اور بے تعلیم کے بغیر بھی مرتے. لیکن انہوں نے اپنا سب جو بھی اثاثہ تھا وہ سب کنٹریبیوٹ کر دیا آزاد کے لیے. اور اگرچہ یہ تھوڑے دن نکلا اور اس وقت بھٹو کا یہاں پہ بہت ہی پاپولیرٹی تھی، لیکن ہمیشہ وہ پیپلز پارٹی کے اخبار مساوات سے بہت زیادہ یعنی آگے رہا آزاد، اور اس نے ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کیا. اور مشرقی پاکستان کا جو کیس تھا اس کو بھی میں سمجھتا ہوں لانے میں 2-3 اداروں نے کیا. ایسٹ پاکستان کے تو جرنلز کا یعنی فرض بھی تھا اور انہوں نے حق اپنا ادا بھی کیا، لیکن پاکستان میں ویو پوائنٹ نے اور آزاد نے، آپ یوں سمجھیں کہ ان دو نے اپنا یعنی اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور ان کو پاور کو کنفرنٹ کرنے کا حوصلہ دیا. میں ظاہر ہے کہ میں نے 25 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے رحمان صاحب کے ساتھ، اس میں HRCP میں ایک پوری کوارٹر سینچری، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے وہ ہمارے لیڈر بھی تھے، PFUJ کے بھی
اور جرنلزم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رحمان صاحب ہمارے سب سے بڑے جرنلسٹ اس واسطے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی سمت کی طرف ڈالنے کے لیے جتنی بھی ان سے کوشش ہو سکتی تھی جس میں پاکستان ترقی کرے اور پاکستان واقعی مطلب ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ آئے سامنے جو یعنی موجودہ زمانے میں اس کے باوجود کہ یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہو لیکن موجودہ وقت میں وہ ایک نمایاں کردار ادا کر سکے. میں سمجھتا ہوں میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ آپ کا. اب میں انیس ہارون صاحبہ کی طرف آؤں گی کہ آپ بھی ویمن اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ویف جو ہے ویمن ایکشن فورم اس کی فاؤنڈنگ ممبرس میں سے شامل ہیں. پیس کے اس میں بھی بہت ایکٹیو رہی ہیں. اس کے علاوہ فارمر چیئر پرسن تھی نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن. تو خواتین کے حوالے سے ہے ان کی سوانح حیات جو ہے وہ بھی انہوں نے شائع کی اور شاعری بھی کی بھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے. تو انیس صاحب آپ اپنے خیالات کیسے؟ جی انیس. شکریہ بہت بہت. میں واقعی سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ آنر ہے کہ آپ لوگوں نے آج مجھے جو میرے مینٹور تھے، میرے استاد تھے، میرے دوست تھے، میں جو کچھ بھی کہوں رحمان صاحب کے لیے کم ہے. آپ نے مجھے آج دعوت دی کہ میں کچھ اظہار خیال کروں. مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے جیسے تھوڑی سی وقت میں رحمان صاحب کی شخصیت کا احاطہ کرنا اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہ آپ کوزے میں دریا کو بند کر دیں. سیدہ نے بہت کچھ کہا ہے اور میں ان سے بہت حد تک متفق بھی ہوں اور واقف بھی ہوں. جو کچھ بھی ہے میری یہ بہت خوش قسمتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سال بہت وقت رحمان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، بتائے ہیں، کام کیا ہے. ان کے دوستوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے، سلیم آسمی کے ساتھ، زہرا کے ساتھ، آسمہ کے ساتھ، ہارون کے ساتھ. وہ کراچی آتے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ہم لوگوں سے نہ ملے. ایک شام تو ہمارے گھر ہوتی تھی رحمان صاحب کی. اور رحمان صاحب جو ہیں وہ کیا تھے؟ وہ صحافی تھے، وہ بہت بڑے ایک مطلب ایسے شخص تھے جنہوں نے تاریخ، میوزک، ہر چیز پہ ان کی نظر تھی، سیاسی شعور تھا، ہر چیز میں ان کا احاطہ وہ کر سکتے تھے. میوزک، کون سا سبجیکٹ ایسا تھا جو رحمان صاحب کی دسترس میں نہ تھا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو وہ دیدور تھے، وہ ویژنری تھے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ہم خواتین کی بھی بات کرتے تھے تو رحمان صاحب ہمیں اس طرح کا سجھاؤ دیتے تھے، اس طرح انکریج کرتے تھے کہ ہم تیار ہو جاتے تھے کہ ہم وہ کام کریں جو تحریک وہ دے رہے ہیں، جو طریقہ وہ بتا رہے ہیں، وہ رغبت کے ساتھ ہم وہ کام کریں. اور ایک ان کا پیغام تھا جو انہوں نے ہمیشہ بہت کھل کے دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی ایکٹیوسٹ کے ساتھ کوئی بہت زیادتی ہوئی تھی اور یہ بتاتے ہوئے میں رو پڑی تو رحمان صاحب نے کہا نہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں کرنا ہے. اگر ہم رونے لگیں تو پھر کام کون کرے گا؟ ہمیں تو اپنا جو حوصلہ ہے، ہمیں جو اپنی ہمت ہے اس کو باقی رکھنا ہے. یہ سب تو ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے نا اور ہوگا بھی، لیکن ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں. تو ہمیشہ اس طرح انکریج کرتے تھے. اور ایک بات جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں شاعری بھی کبھی کبھی کرتی تھی. رحمان صاحب کو پتا تھا. تو جب بھی رحمان صاحب آتے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے، ہاں بھائی تازہ کیا ہوا ہے سنائیں. تو وہ رحمان صاحب بڑے شوق سے سنتے اور اس پہ کامنٹ کرتے اور بہت خوش ہوتے تھے. اور کبھی میں نے یہ کہہ دیا کہ رحمان صاحب اس دفعہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو وہ کہتے بھئی یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں ہوا ہے، اگلی دفعہ ایسے نہیں ہونا چاہیے.
تو وہ مطلب آپ کو اتنا انکریج کرتے تھے. ان میں ایک بہت بڑی صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کی صلاحیتوں کو سمجھیں، ان کی خوبیاں باہر نکالیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان سے کام لیں. ایک چیز میں نے جو بہت سارے انٹلیکچوئلز میں دیکھی ہے، بہت قریب سے دیکھی ہے، کہ ان میں کچھ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے یا کچھ احساس ہوتا ہے اپنے بڑے پن کا، کچھ فخر ہوتا ہے. رحمان صاحب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. رحمان صاحب بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. کبھی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم اتنے بڑے شخص سے بات کر رہے ہیں جو دنیا کے ہر سبجیکٹ پہ عبور رکھتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ایس ایم شاہد جو میوزک میں بہت انٹرسٹڈ ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کلاسیکل میوزک پہ کوئی کتاب لکھی اور وہ پہنچ گیا رحمان صاحب کے پاس HRCP کے آفس، اور انہوں نے کہا رحمان صاحب مجھے اس کا فیس چاہیے، وہ آپ کو لکھوانا ہے. کہنے لگے اچھا بھائی ٹھیک ہے. کتاب دے دی، انہوں نے دیکھ لی، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. میں دوسرے دن گیا، وہ کام کر رہے تھے. پھر میں تیسرے دن گیا، میں نے کہا کہ بھائی مجھے واپس جانا ہے کراچی. کہنے لگے اچھا چلو نکالو اپنا کاپی پین اور لکھو. کہنے لگے رحمان صاحب وہ سگریٹ پیتے تھے تو گل جھاڑنے کے لیے ایک چٹکی بجاتے تھے. وہ چٹکی بجا بجا کے انہوں نے سارا پریفیس مجھے لکھوا دیا. اور ایسا نہیں تھا کہ زید نے یہ کہا بکر نے یہ کہا، بلکہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، کہ اگر آپ کلاسیکل میوزک کی کتاب ہے تو اس کا پریفیس بھی شایان شان ہے جو آئی رحمان نے لکھا ہے. تو میں ان سے کہتی تھی there was only one آئی رحمان. تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے. لیکن بات یہ بالکل صحیح ہے. رحمان صاحب کی جانے کی اطلاع جو ملی تھی ان دنوں ہمارا ان سے کمیونیکیشن ہو رہا تھا کہ وہ ہارون نے کتاب اپڈیٹ کی تھی، تو وہ اس پہ لکھنا ہم نے ریکویسٹ کی تھی، ہارون نے ریکویسٹ کی تھی کہ رحمان صاحب آپ اس پہ کچھ لکھ دیں، کچھ کامنٹ کر دیں. کہنے گے اچھا ٹھیک ہے. جب وہ ایک دو دن ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہارون نے زہرا سے کہا. زہرا نے جب کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ رحمان صاحب تو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور وہ خبر ایسی تھی جیسے آسمان ہمارے سر سے ہٹ گیا ہو. ہمیں عادت ہی نہیں تھی کہ ہم کوئی بھی کام یا کوئی بھی مشکل آئے تو وہ رحمان صاحب سے مشورہ نہ کریں. دو لوگ تھے، ایک ڈاکٹر مبشر جو پہلے جا چکے تھے، اور پاک انڈیا فورم جو ہے وہ ان کو بہت عزیز تھا، ان کا بیبی تھا. دوسرے جو ہے وہ رحمان صاحب تھے جنہوں نے ہمیشہ، چاہے وہ خواتین کے حقوق کی بات ہو، چاہے وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں پیس کی بات ہو، چاہے وہ جو پیس کے ڈیویڈنٹ ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچانے کی بات ہو. جیسے حسین نقی صاحب نے کہا وہ مارکسسٹ تھے اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جب تک کہ پیس ڈیویڈنٹس لوگوں تک نہ پہنچے تو کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو وہ تبدیلی کے خواہاں تھے اور ان کی بہت بڑی ایک یہ خواہش تھی. لیکن بہت اچھی بات جو رحمان صاحب کی تھی، جو میرے خیال ہے ہم سب کو اپنے گرہ میں باندھ لینا چاہیے، کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. مشکلیں چاہیں کتنی بھی آئیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. راستہ یہی ہے کہ جو ہمارے اصول ہیں، جو مارکسزم کے اصول ہیں، جو ہم ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہتے ہیں، جو ہم جنگ کے خلاف ہیں، بام کے خلاف ہیں، ہتھیاروں کے خلاف ہیں، یہ ہماری لائن ہے. یہ ہمیں اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکلیں چاہے کتنی آئیں، ہمیں حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی تجویزیں آئی ہیں. رحمان صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو ان کی تقریریں ہیں، جو ان کے کہیں بھی کہے گئے الفاظ ہیں، ان میں بہت زیادہ مٹیریل ہے اور وہ سب چھپنا چاہیے، وہ نئی نسل تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضرورت ہے کہ جو ان کے خیالات تھے، جو ان کی توقعات تھی، وہ آگے لے جائیں، ان کو پورا کیا جائے. اور ہم سب جو ہے اس کے لیے جدوجہد کریں. اور ہم سب کو یہ جدوجہد کرنا چاہیے کہ چاہے کیسا بھی وقت ہو، ہم اسی حوصلے کے ساتھ رحمان صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہماری
کسی چیز میں تسلی ہے تو صرف اسی بات میں ہے کہ رحمان صاحب نے جو علم اٹھایا تھا ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے اور جو ان کا ایجنڈا تھا اس کو ہم مضبوط کریں گے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ انیس ہارون صاحب. آپ نے بھی کہا اونلی ون کا اور دیداور ہونے کی بات کی, تو میرے خیال سے اگر شخصیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ آئے کہ نایاب تھے, وہ بے مثل تھے, دیداور تھے اور پبلک انٹلیکچوئل تھے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حارث خلیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. حارث خلیق سیکریٹری جنرل آف ہیومن رائٹس کمیشن ہے. اس کے علاوہ کئی رائٹس بیسڈ آرگنائزیشن جو ہیں ان میں رہ چکے ہیں, جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیز بھی شامل ہیں. اور ابھی ان کی زندگی کے آخری سالوں میں تو ان کے ساتھ پریکٹیکلی بھی کام کر رہے تھے. لیکن حارث کا ادب کے ساتھ بھی تعلق ہے, شاعری کی کتابیں بھی ہیں اور سے کالم بھی کرٹیک بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اخبار. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما غفار. میرا انٹرنیٹ کا بہت سیریس مسئلہ ہے, یہاں بارش ہو رہی ہے خاصی جہاں میں رہتا ہوں, اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ بار بار ڈسکنیکٹ میں ہو جاتا تھا. تو اگر یہ بینڈ وتھ لو ہوئی تو میں جو ویڈیو ہے اسے آپ کی اجازت سے سوئچ آف کر دوں گا. بہت بہت شکریہ ارتقا انسٹیٹیوٹ کا کہ آپ نے یہ تقریب یا یادگاری جلسہ ایک طرح سے ورچوئل منعقد کیا. اور مجھے صرف اس کو آج اس کا جب کلیم دورانی صاحب کا, کلیم بھائی کا جب پیغام آیا یاد دہانی کا, تو میں آپ کو مجھے اس یعنی یہ یاد آئی بات کہ رحمان صاحب کے انتقال کے بعد اور ان کی مقبولیت کا جو عالم میں نے دیکھا ہے, یعنی دکھ اور غم کے ساتھ ساتھ جو ان کی مقبولیت سے جو بڑھاوا ملا کہ یہ جو کام رحمان صاحب اتنے عرصے کرتے رہے, یا ہم اس میں بہت سے لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, یہ کچھ بھی کہا جائے اس کی لوگوں کے دلوں میں کتنی جگہ ہے. رحمان صاحب کے 27 ریفرنس میں نے شمار کیے تھے ایک دن ان کے 7 سال کے بعد, اور اس کے بعد بے شمار ریفرنسز اور ہیں. اس میں اگر آپ یاد کریں سیدہ آپا بھی تھیں, اس میں ایک مجلس بھی منعقد ہوئی ان کے لیے آن لائن رحمان صاحب کی یاد میں, جو قاسم جعفری صاحب نے کی تھی. تو یہ ایک محبت کا اور ایسا ایک چھتنار درخت. اچھا, اور کی بات یہ ہے کہ چھتنار درخت سے مجھے یہ خیال آیا کہ عام طور پر جو بہت گھنے اور بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے پودے اور چھوٹے درخت اگ نہیں پاتے. رحمان صاحب ایک اس قسم کا چھتنار درخت تھے جس میں سے سورج کی شعاعیں اور ہوا ان کے نیچے جو پودے تھے ان تک پہنچتی تھیں اور وہ بھی بڑھ پاتے تھے. تو یہ بہت زیادہ بہت نقصان ہوا ہے, بہت گہرا نقصان ہوا ہے. اور چند باتیں میں آپ کو بتاؤں, میرا ان سے کوئی 40 برس پرانا تعلق ہے. میں بالکل بچہ تھا, ان کی میرے والد سے ظاہر ہے کہ وہ چونکہ فلم کرٹک تھے, عارف حسن صاحب نے جیسے بالکل ابتدا میں فرمایا, تو فلم کرٹک تھے, اور میرے والد جو تھے وہ ڈاکیومنٹری فلم ساز تھے پاکستان میں, تو مطلب بامبے میں بھی تھے اور پھر پاکستان میں بھی تھے. تو ان سے ان کا تعلق پیدا ہوا, اور پھر ظاہر ایک نظریاتی ہم آہنگی بھی تھی اور علم و ادب سے بھی تعلق تھا. لیکن جو ان کے تعلق سے فین روڈ پہ لاہور میں میرے والد کا دفتر تھا, یعنی مین ان کا دفتر کراچی میں تھا لیکن وہ خاصا وقت لاہور میں گزارا کرتے تھے فین روڈ پہ. اور رحمان صاحب سے تب سے میں رحمان صاحب کو جانتا ہوں, کراچی میں بھی ملاقاتیں رہتی تھیں. لیکن رحمان صاحب سے میری ذاتی دوستی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں ان کے بچوں کے برابر ہوں, لیکن میری ان سے جو ذاتی دوستی ہے وہ لندن میں بڑھی. رحمان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ لندن میں ایک دوستوں کا گروپ ہے جس میں پروفیسر امین مغل پیش ہیں, اور وہ میرے والد کے بھی دوست ہیں اور میرے بھی دوست ہیں. اور ان کے ساتھ وہاں پھر کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے واجد شمس الحسن صاحب بھی مقیم ہیں. پھر رحمان صاحب کے اب تو یعنی اپنی ایک بیٹی بھی ہیں, لیکن ان کے بے شمار دوست وہاں تھے. تو لندن یہ, اور عزیز صدیقی صاحب سے بھی میری آخری ملاقات جب میں برطانیہ میں زیر تعلیم تھا تبھی ہوئی. یہ دونوں ہمارے جو اسکول تھا اس میں آئے, پھر وہ ایک ہم نے کافی پی, اس کے بعد پھر ہم BBC کلب چلے گئے کیونکہ میرا اسکول بالکل اس زمانے میں بش ہاؤس کے بالکل نزدیک تھا. تو بہت ان سے وہاں تعلق رہا. پھر ان کے ساتھ سفر بہت کیے. رحمان صاحب کی ایک پہلو جس پہ یہاں گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ ان کی بزلہ سنجی ہے. رحمان صاحب ایک غیر معمولی وٹ تھے, یعنی اگر ان کے صرف ان کے لطائف ہی اکٹھے کر دیے جائیں تو وہ ایک
یعنی ایک خاصے کی چیز ہوگی. جیسے آپ ادبی کہاوتیں اور محاورے اور ادبی لطائف اکٹھے کرتے ہیں, ایک رہا ہے ہر زبان میں ایک روایت, تو رحمان صاحب کے لطائف اتنے کمال ہیں اور اتنے دلچسپ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. ڈرائے قسم کا ہیومر, تو یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں, اور ان کے ساتھ سفر میں بہت لطف آتا تھا. چونکہ میں نے ملک سے باہر بھی, جیسے میں نے عرض کیا, مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا, باعث افتخار ہے میرے لیے کہ ملک سے باہر بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, اور ملک میں بھی بہت سفر کیا. ایک دو باتیں ایسی ہیں, یعنی ان کی جو انسپریشن اور ان کی جو ایک ہمہ جہت موصوف ایک شخصیت ہے, اس پر تو بات ہوئی ہے. وہ وسیع المشرب بھی بہت تھے. مطلب رحمان صاحب بالکل مارکسسٹ تھے جیسے نقی صاحب کہہ رہے ہیں, اور رحمان صاحب بالکل یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اپنے نظریات میں بالکل استقامت تھی, لیکن وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے تھے اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے, کیونکہ ان کا مکالمے میں یقین تھا. وہ مارکسسٹ تو تھے مگر ٹوٹیلیٹیرینزم میں یقین نہیں رکھتے تھے, اور ٹوٹیلیٹیرینزم میں یقین نہ رکھنا اور مارکسسٹ ہونا ایک بالکل ایک خاصی بر صغیر کے مارکسسٹوں میں تو بہت ہی ایک ریئر بات ہے, بڑی ہی ریئر ہے. تو رحمان صاحب میں یہ تھی, تو ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہتی تھیں. ایک میں دو تین باتیں عرض کر دوں کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی ہے. رحمان صاحب کسی قسم کی کوئی تفریق اور تعصب میں نے ان میں نہیں دیکھا, یعنی کسی قسم کا. حالانکہ وہ ابھی آج کل اپنے جو میموائرز ہیں جو زہرا آپا نے ایڈٹ کیے ہیں, ان میں انہوں نے ایک مختصر سی ان کے یادداشتوں کی کتاب, شاید ہمارے ایک دوست کے کہنے پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا, تو اس میں ایک ان کا ہے مائے بلوچ عصبیت, ایک ان کا چیپٹر ہے, لیکن اس ساری عصبیت کا تعلق بلوچستان کی صورتحال سے, اس کا تعلق بالکل ان کے اپنے آباء و اجداد کے بلوچ ہونے سے نہیں ہے. تو یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں کہ ان میں عصبیت کسی قسم کی نہیں تھی, وسیع المشرب تھے, مکالمے میں یقین رکھتے تھے, اور لطائف کے تو کیا کہنے. ایک بات میں آپ کو ان کے آخری کچھ جو اشارے ہوئے کہ ان کی کتابیں نہیں, اشارے نہیں بلکہ معذرت کے ساتھ جو تجاویز آئیں, ان کی 4 والیومز میں ان کی تحریروں کو ڈاکٹر جعفر احمد اس کی تدوین بھی کر رہے ہیں اور مرتب بھی کر رہے ہیں. وہ رحمان صاحب کی زندگی میں ہی کام شروع ہو گیا تھا. وہ کراچی میں کسی ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن یا ریسرچ انسٹیٹیوشن سے آج کل منسلک ہیں, ڈاکٹر سید جعفر احمد, ہم سب ان سے واقف ہیں. وہ 4 والیومز میں کام ہو رہا ہے. وہ کسی مطلب وہ, لیکن وہ اتنی زیادہ تحریریں ہیں مگر ان میں سے کچھ والیومز تیار ہیں, یہ میرے علم میں بات ہے. تو وہ آلریڈی رحمان صاحب کی زندگی میں کام شروع ہو گیا تھا. ان کی تقاریر کی تجاویز بہت اچھی ہے, وہ ہم بالکل کمیشن میں یہ مطلب اگر یہ اس کے نقی صاحب نے کہا وسائل, اس میں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے, ول کی بات ہے. وسائل اگر نہ بھی ہوتے تو یہ کام ہم کرتے. ایک ہم نے اچھا کام ان کی زندگی میں کیا تھا, اور ان کے اس یعنی کوئی کبھی کبھی کوئی بات کسی بزرگ کی نہیں بھی ماننی چاہیے, وہ اس کے بعد سخت خلاف تھے, لیکن ان کی زندگی میں ہی ہم نے آئے رحمان ریسرچ گرانٹ شروع کر دی تھی. اب آپ نے جو میرے آخری چند سالوں کے تعلق کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں سیدہ آپا یہاں موجود ہیں, میری ان سے نیپال میں ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس کی ایک میٹنگ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کسی طرح میری بات کرا دو. رحمان صاحب had become hard of hearing and he avoided speaking to سیدہ آپا, اور یہ مجھ سے ناراض ہوتی نہیں, انہوں نے مجھے ای میلیں بھی کی, لیکن میں رحمان صاحب سے ہر دفعہ کہتا تھا کہ رحمان صاحب میں کال ملا دوں, وہ کہتے تھے نہیں میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں پھر میں بات کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ وہ آخری سال ان کا خاصا تکلیف میں, مطلب یو کین ٹیل کچھ پریمونیشن بھی تھا انہیں, چونکہ ہم نے ان کا جو لوگ لاہور میں کمیشن کے دفتر میں آئے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے, ان کو معلوم ہے کہ رحمان صاحب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے تھے, اور پھر ہم نے ان کو کنونس کیا, ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ اب ان کا کمرہ ہم نیچے منتقل کر دیتے ہیں. تو ان کو منانے میں ان کی ڈگنیٹی اتنی تھی کہ انہوں نے ویل چیئر کبھی استعمال نہیں کی. ان کو منانے میں ہمیں 6 مہینے لگے, 6 مہینے میں ان کے آہستہ آہستہ تیار کر کے وہ نیچے آئے. یہ بات ہے سن 2000 میرا خیال ہے 2020 کی بات ہے. 2020 میں وہ نیچے منتقل ہوئے. اس کے بعد ان کی طبیعت گرتی رہی, اور کانوں کا مسئلہ بھی, کچھ سننے کا بھی بڑھ گیا تھا, اور ایک گھٹنا, ایک ٹانگ بالکل کام نہیں کر رہی تھی. لیکن 4 روز قبل, اپنے انتقال سے 4 روز قبل وہ آئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں, تاکہ ان کے گاڑی کے بوٹ میں وہ ویل چیئر رکھی ہوئی تھی, لیکن وہ ویل چیئر پہ دفتر نہیں آنا چاہتے تھے. حالانکہ ہمارا دفتر جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے, یعنی اس میں ایکسیسیبلٹی ہے ویل چیئر کی, لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے ٹیبلٹ پہ اپنا کالم ایڈٹ کیا,
اس کا پرنٹ آؤٹ منگوایا, اسے کریکٹ کیا, اور 4 دن یعنی 8 اپریل کو ان کا ڈان میں کالم چھپا ہے, جو 12 اپریل کو ان کا انتقال ہوا ہے, 7 اپریل کو وہ کالم لکھ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا نقصان ہے, اور روز ان کا خیال آتا ہے, چونکہ روز کوئی نہ کوئی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیا کٹا کھل جاتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی نیا ایشو ہمیں جو ہے وہ اس کا سامنا ہوتا ہے. اور اب بتانے والا, کیونکہ رحمان صاحب یعنی سیکرٹری جنرل سے تو ریٹائر ہو گئے تھے سن 2016 میں, لیکن رحمان صاحب ہی دراصل چیئر پرسن بھی تھے, سیکرٹری جنرل بھی تھے, آنریری اسپوکس پرسن بھی تھے, وہی تھے. اور یعنی وہ کسی کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے اپنے, یعنی دوسروں کے. وہ کاؤنسل کی میٹنگ میں اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک ان کو انوائٹ نہ کرے چیئر خصوصی طور پر, تو بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. لیکن ان کے بغیر کچھ چلتا نہیں تھا, یعنی ایک ایک چیز, ایک ایک کام, ایک ایک بات ان سے پوچھ کے ان کی مرضی سے ہوتی تھی, اور ان کے مشورے سب سے زیادہ صائب ہوتے تھے. اور تو نقصان کمیشن کا بھی ہوا ہے, لیکن ملک کا بہت نقصان ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان کی زندگی پر ہم ایک فلم بھی کمیشن کرتے ہیں, بنواتے ہیں. اور کیونکہ کتابیں, بہرحال کتابوں کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ویژول میڈیم کی بھی بہت اہمیت ہے. اور ایک فلم بھی رحمان صاحب کی لائف پہ, میرا خیال ہے کہ میں جیسے ہی اب میں لاہور جاؤں گا اگلے ہفتے, 1 ہفتے کے بعد, تو میں یہ کام اس پہ شروع کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی سب کی اس میں مشاورت اور رہنمائی ہمیں اور سرپرستی ہمیں درکار ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر. کہنے کو بہت سی باتیں, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے, ان کی زندگی سے متعلق جو مضامین چھپے ہیں وہ بھی ذوالفقار حالے پوٹا صاحب نے اکٹھے کر کے کتابی صورت میں چھاپ دی ہیں, ان کی اوبیچوریز. بہت شکریہ. آپ نے تو آگے کا بھی پروگرام بتایا کہ کیا کیا آپ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے, اور یہ بہت اچھی وہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ڈاکومنٹری طرح کی کوئی فلم بھی بن جائے رحمان صاحب کی لائف پہ. اب میں زہرہ یوسف صاحبہ کو کہوں گی کہ آخری جو ہماری مہمان ہے کہ وہ آئی رحمان صاحب کا کافی طویل عرصے ان کا ساتھ رہا. آئی رحمان صاحب کے ساتھ آپ بھی ہیومن ویمن رائٹس ڈیفینڈر رہی ہیں, اور چیئر پرسن رہی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, اور اسی طرح فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں وومن ایکشن فورم کی. تو جی زہرہ یوسف صاحبہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ہما غفار آپ کا اور ارتقاء انسٹیٹیوٹ کا کہ رحمان صاحب کو یاد ہم سب کر رہے ہیں ان کے سالگرہ کے موقع پہ. انیس کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب رحمان صاحب کی 90th سالگرہ ہوئی تو ڈاکٹر ہارون اور انیس نے پروگرام بنایا کہ رحمان صاحب تو خیر لاہور میں تھے, مگر پھر بھی ایسا موقع ہے کہ ہم لوگوں کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر ہارون اور انیس آئے سلیم آصفی صاحب کے گھر, جو ہمارے پڑوسی تھے, اور وہاں پہ ہم لوگوں نے, رحمان صاحب نہیں تھے but we sort of toasted his health and life. اور وہاں سے رحمان صاحب کو جو فون کیا وہ اتنے سرپرائز, بہت خوش ہوئے کہ ان کے نہیں موجود ہونے کے, مطلب وہ موجودگی ان کی نہیں تھی, مگر ہم لوگوں کو ان سے اتنی محبت تھی اور ہے کہ ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. اور پھر جب وہ اکتوبر کے شروع میں دوبارہ آئے کراچی, تو پھر انیس اور ڈاکٹر ہارون نے ایک اور سیلیبریشن آرگنائز کیا سلیم آصفی صاحب کے گھر, اور بہت خوش رہے رحمان صاحب. تو رحمان صاحب جب آتے تھے کراچی, جیسا انیس نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں سے وہ ضرور ملتے تھے, اور اس میں آئی واز ویری فارچونیٹ کہ وہ آخری جو ان کا اسٹاپ ہوتا تھا وہ زیادہ تر میرے گھر اور اس کے بعد سلیم آصفی صاحب کے گھر. تو اور جتنے دن وہ کراچی ٹھہرتے تھے, میں کوئی اور انگیجمنٹ نہیں ایکسیپٹ کرتی تھی, مجھے پتا تھا کہ رحمان صاحب آئیں گے. اور اٹس ناٹ جسٹ آؤٹ آف اے سینس آف ڈیوٹی, مگر وہ ایوننگس جو ہم ان کے ساتھ گزارتے تھے وہ سب سے زیادہ میرے لیے انجوائبل اور انلائٹنگ ہوتی تھی. رحمان صاحب سے جب بھی بات کسی بھی موضوع پہ ہوتی تھی تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک نئی لرننگ
ہمارے لیے ہوتی تھی، ہم سب کے لیے. اور جیسا کہ حارث نے غالباً کہا کہ ان کا جو ہیومر، اس کی ایک الگ ایک وہ پہلو ہے ان کے پرسنالٹی کے حوالے سے. تو ان کا ہیومر، ان کی نالج، یہ سب ملا کر ایک جو ان کی شخصیت تھی. اور عارف حسن نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹلیکچوئل تھے، اور ساتھ ساتھ پبلک انٹلیکچوئل ہونے کے ایک اور جو ان کے میں ہیومینٹی تھی، اس سے بھی ان کا ایز اے پبلک انٹلیکچوئل آئی تھنک ان کا اسٹیٹس اور بھی سمجھ لیں میرے خیال سے ایک طرح سے بڑھتا تھا. کیونکہ ان کی جو ہیومینٹی، ٹالرنس، چاہے وہ جس عمر کے لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا تھا، وہ انہی کے لیول پہ ان سے محبت سے بات کرتے تھے. اور ایک اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ کراچی میں 2-3 دن ہی ٹھہرتے تھے، زیادہ نہیں، مگر وہ 2-3 دن ہی کے دوران وہ جتنے، اگر کوئی ان کا دوست بیمار ہے اس کے پاس ضرور جاتے تھے، کسی کی شادی ہو رہی ہے اس پہ ضرور جاتے تھے، کسی کا انتقال ہوا تو وہاں پہ افسوس کرنے ضرور جاتے تھے. تو پتہ نہیں رحمان صاحب سے کہتے تھے، رحمان صاحب آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں آتا ہوں سیمینار ایٹسٹرا، وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ بھی بہت ضروری ہے. اور تو یہ ایک ان کی انسانیت جو تھی وہ بہت ہی کم لوگوں میں اس سطح پہ دیکھی جاتی ہے. اور میری سب سے پہلی ملاقات رحمان صاحب سے ویو پوائنٹ کے دفتر میں لاہور میں ہوئی. اور اس کے کچھ بعد جب بھی جاتی تھی لاہور، میرا پہلا سٹاپ ہوتا تھا ویو پوائنٹ کا دفتر. اور وہاں پہ رحمان صاحب سے، خیر وہ بہت بزی رہتے تھے مگر پھر بھی تھوڑی بہت گپ شپ ہو سکتی تھی ان کے ساتھ، اور لنچ بھی انہی کے ساتھ کرتے تھے. اس کے بعد وہ پاکستان ٹائمز، جب PPP کی حکومت آئی 1988 میں، تو اس کے بعد ان کو چیف ایڈیٹر بنایا گیا پاکستان ٹائمز کا، اور صدیقی صاحب بھی ایڈیٹر، عزیز صدیقی صاحب. تو دونوں پاکستان ٹائمز میں تھے. اور مجھے یاد ہے جب بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا پہلی بار، تو آسما کا میرے پاس، آسما جہانگیر کا فون آیا میرے پاس، اور کہنے لگی کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب رحمان صاحب اور عزیز صدیقی صاحب اویلیبل ہوں گے HRCP کے لیے کام کرنے کو. تو ٹھیک ہے، بے نظیر کی حکومت تو گئی مگر ایک طرح سے HRCP کے لیے اس میں ایک فائدہ ہے. وہ ہاں صرف کی ان سے بات ہوئی کہ ہاں ہو جائے گی اور وہ آ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا. اور میرے خیال سے رحمان صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو گن بھی نہیں سکتے HRCP کے حوالے سے. جس قسم کی ہم نے فاؤنڈیشن HRCP کے لیے قائم کیا اور اس کو انسٹیٹیوشن بنایا. اور کیونکہ انسٹیٹیوشنلائزیشن میں ہمیشہ کرٹیسزم NGOs کا ہوتا ہے کہ وہ پرسنالٹی ڈومینیٹڈ ہے، انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے ہیں. صاحب، آسما، ان لوگوں کے ایفرٹ سے اور ان کے کنٹریبیوشن سے HRCP آج بھی ایک ہے انسٹیٹیوشن جس کی ایک حیثیت ہے اس ملک میں. چاہے کوئی حکومت اس کو پسند کرے یا نہیں کرے، زیادہ تر تو نہیں پسند کرتے ہیں، مگر رحمان صاحب کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو میرے خیال سے گن نہیں سکتے کہ کس لیول کا ہے، یا اس کو کوئی درجہ نہیں دے سکتے. He was very much the personification of HRCP, I would say. تو ابھی اور بھی کئی اسپیکرز ہیں، تو پھر مجھے اجازت دیں. آپ آخری ہمارے 6 اسپیکر سے آپ آخری اسپیکر ہی ہیں. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں تو ضرور کچھ رحمان صاحب کا ایک اور بات یہ بھی تھی کہ ان کا طریقہ کام کرنے کا بہت آرگنائزڈ نہیں تھا. آپ اگر ان کے دفتر میں HRCP میں جاتی تو ان کا ڈیسک دیکھ کر میرا تو سر گھوم جاتا تھا، کیونکہ
उस पे हर तरफ बस पेपर्स का ढेर, और रहमान साहब किसी को छूने नहीं देते थे उनके डेस्क पे जो पेपर्स थे। मगर उसी एक उनका अपना तरीका था काम करने का। HRCP के जितने प्रोजेक्ट्स थे वो मैनेज कर रहे थे, डोनर्स से मीटिंग्स वो करते थे, डोनर्स को रिपोर्ट करना वो करते थे, और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल से जो बाद में तो खैर एनुअल रिपोर्ट के दूसरे एडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया, मगर शुरू में अजीज सिद्दीकी साहब और रहमान साहब मिलकर पूरी एनुअल रिपोर्ट निकालते थे। वो ना किसी से कंट्रीब्यूशन मांगते थे, वो खुद लिखते थे, खुद एडिट करते थे, और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई और इन्वॉल्व हो, बड़े उसके बारे में वो पोजेसिव थे। मगर HRCP की एनुअल रिपोर्ट्स जो हमारे जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, उसमें ना कभी कोई फैक्चुअल एरर आता था, ना कोई ग्रामर का एरर, ना प्रूफ रीडिंग एरर। तो एक वो बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट रहमान साहब और सिद्दीकी साहब मिलकर हर साल प्रोड्यूस करते थे। और उसके अलावा HRCP के जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स वगैरह वो बगैर रहमान साहब के अप्रूवल के वो प्रिंटिंग में या रिलीज नहीं होती थी। तो वो एक हमारे लिए हमेशा से एक पिलर है, और अब हम उनकी जो याददाश्त, उनके मेमोरी से इंस्पायर होके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़ोरा यूसुफ साहिबा। हमने एक जो अपने तपन बोस साहब हैं उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन अभी सैयदा हमीद साहिबा ने बताया कि वो कितने मसरूफ हैं जिसकी वजह से वो शरीक नहीं हो सके, और उनका इरादा था शरीक होने का। दूसरा, अमीन मुग़ल साहब को भी हमने दावत दी थी आने की, लेकिन उन्होंने माजरत की थी, उनकी सेहत की वजह से वो उन्होंने कहा था कि वो बात नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से वो शरीक नहीं हो सके। तो हमारे आज के जो 6 लोग थे उनकी गुफ्तगू हुई, और ये बहुत उनकी सालगिरह के मौके पे उनको याद कर रहे थे, तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में सारी उनकी जो शख्सियत के दूसरे पहलू थे वो सामने आए। मौसीकी से उनकी दिलचस्पी, फिल्मों के हवाले से, और दूसरी उनके HRCP और दूसरे कामों के हवाले से उनका जिक्र आया। आखिर में मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि अगर वो कुछ एक दो जुमले बोलना चाहते हैं, कोई इजाफा करना चाहते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो ज़रूर कहें, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहिबा, मुझे इजाजत हो? जी जी जरूर। तो मैं जो ज़ोरा आपा ने बात की उसमें आपको एक मिसाल दे दूं, बहुत छोटी सी मिसाल है लेकिन एक बारीक बीनी की जो उनकी तबीयत में थी। देखिए, HRCP की रिपोर्ट कोई 34-35 बरस से छप रही है, और आखिरी 2-3 सालों में अगर आपने गौर किया हो तो रहमान साहब, हमने रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान के सूबों के, यानी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान और फेडरल कैपिटल टेरिटरी, आजाद कश्मीर वगैरह, उनके अलहदा चैप्टर्स भी होते हैं, यानी एक कलेक्टिव जो है वो भी होती है, एक रिपोर्ट फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन अलहदा। इसकी बुनियाद मैंने रहमान साहब से पूछा कि ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, चूंकि सिंध के दोस्त अलग से मांगते हैं, बलूचिस्तान, तो कहने लगे कि न सिर्फ ये हमें करना चाहिए बल्कि ये इसलिए जरूरी है कि 18वीं तरमीम खतरे में है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस बात का बहुत इस पर इसरार करना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अब आप सोचेंगे ये लॉजिक या ये कोई महज एक डिजाइन में तब्दीली नहीं थी, बल्कि उनके जहन में ये था कि HRCP इस पे इसरार करे कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और इनके अलहदा हैसियत को तस्लीम किया जाए पाकिस्तान की फेडरेशन। तो ये ऐसी एक छोटी सी बात मुझे याद आई थी इनकी बात सुन के, तो मैंने कहा आपके गोश-गुजार करूं। हाँ, मुझे भी एक छोटी सी बात हुमा याद आई है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि रहमान साहब की इतनी पॉजिटिव शख्सियत थी। मुझे याद आया कि मैंने भी उनके साथ ट्रैवल बहुत किया है साउथ एशिया में, कभी नेपाल, कभी इंडिया, कभी श्रीलंका, कहीं ना कहीं हम जाते ही रहे। तो एक दफा हम लोग नेपाल में थे और हम सब कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ चाय नहीं अच्छी मिलती। चाय आई तो हमने कहा ये तो दिल नहीं चाह रहा पीने को, इनकी चाय बहुत हल्की होती है, हम नहीं पी सकते, इस तरह की। रहमान साहब चुप थे।
تو میں نے کہا رحمان صاحب آپ کچھ نہیں بول رہے, آپ کو ان کی چائے کیسی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے دیکھو جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ساری عادتیں گھر پہ چھوڑ دیتے. while in Rome, do as Romans do. تو ہمیں کہیں کی کوئی چیز بری نہیں لگتی. تو یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ پلے میں باندھ لیں تو اس کے بعد سے اگر میں نے کبھی بھی سفر کیا ہے اور کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی ہے تو مجھے رحمان صاحب کی بات یاد آ گئی ہے اور دوسرے دن سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے اپنی ساری عادتیں گھر پہ چھوڑ دیں, جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کی عادتیں اپنائیں تو وہاں کی چیزیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. تو اب ایسی سوچ, پازیٹیو سوچ رحمان صاحب ہی رکھ سکتے تھے. Thank you. Can I add something, Dr. Huma? I just want to add in terms of a roadmap, because we have lost Rahman Saab, and we've lost Rahman Saab's best friend here in India, who some of you would know, Dr. Dinesh Mohan, and his very, very close friend Shumanta Banerjee is also not well. I hope and pray he is better. But I think that the momentum جو رحمان صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اور ان لوگوں کے جو ایک کور گروپ تھا, انہوں نے جو مومنٹم شروع کیا ہے, although we are very constrained by our circumstances, but I think اس momentum کو we should not lose it. And I think with Haris there and Anis and all, all this, even, I mean, people like Zora, who I have not met for ages, but I did meet her in the beginning, and it was an extremely fruitful discussion that we had. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس momentum کو it's so important not to lose it. And I personally feel with the loss of these people, whether it's Dinesh Mohan and even today Tapan, ان کے دروازے پہ روہنگیاز آ کے کھڑے ہو گئے تھے, اتنے ظلم ہو رہے ہیں ان پہ. So he was torn. He wanted to come to this platform, but دروازے کا کیا کرتے ہیں آج کل, ویسے بھی anyone at the door is a bit of a danger with people like us who are elderly. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس رحمان صاحب کی یاد میں this Pakistan India issue cannot be lost track of. That's really my request and my submission to this very, very important group that you have collected, Dr. Huma. Thank you. بہت شکریہ. کوئی اور کہنا چاہے گا؟ اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی ارتقا کوئی ویبینار رکھے تو ہم چاہیں گے کہ اس میں ڈاکٹر سیدہ بھی شامل ہوں اور دوسرے جو ہیں شرکا وہ بھی شامل ہوں. یہ ایک جس علم کو لے کے ڈاکٹر آئی رحمان چل رہے تھے, آپ سب لوگ بھی ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہی علم اٹھائے ہوئے ہیں, جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے, سول سوسائٹی کے حوالے سے, ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے حوالے سے. اس کے لیے آپ لوگ عملی جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں, لکھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو رحمان صاحب بھی کر رہے تھے. اور جو ابھی شخصیت آئی ہے رحمان صاحب کی سامنے, وہ بہت ہی ہمہ جہت شخصیت تھی, جس میں میوزک, فلم سے لے کے جو ہے جو سنجیدہ مضامین لکھنے کا سلسلہ ہونا, اور ایک ویژنری تھے. جس طرح ان کی جوڈیشری کے اوپر, جس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر ان کی تنقید اور کرٹیک آتی تھی, اس سے بہت کچھ سمجھنے والوں کے لیے, جاننے والوں کے لیے بہت کچھ تھا, لیکن جو نہ جاننا چاہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ارتقا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز جو 1991 میں بنا تھا, اور اس کو بھی بنانے والوں میں کمیونسٹ جو لوگ تھے وہ شامل تھے. اور ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں. ہمارے ہر مہینے مختلف سیشنز ہوتے رہتے ہیں. عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں, کورس بھی کروایا انہوں نے, شارٹ کورس بھی کروایا, اور لیکچرز میں بھی آتے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس سفر کو اور آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ کہہ لیں رات جو ہے وہ آئی رحمان صاحب کی نام تھی, اور وہی بات جو کہی تھی کہ نایاب ہیں, وہ بے مثل شخصیت تھے. اسی طرح ایک پرفیکشنسٹ تھے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ہیومنسٹ تھے. اور ہیومنسٹ جو ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر کوئی تعصب بھی نہیں ہوتا, کسی قسم کا تعصب بھی نہیں ہے, اور پوری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اس میں آنے کا.
इंशाल्लाह आप लोगों से फिर ताल्लुक रहेगा, जरूर जुड़ा रहेगा आप लोगों से ताल्लुक. शुक्रिया. खुदा हाफिज. जी, खुदा हाफिज.